بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کی روشن تعلیمات میں صبر کے حوالے سے۔ زندگی کے سفر میں انسان ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ کوئی دن اس کے لیے خوشخبری لے کر آتا ہے تو کوئی پیام غم، کبھی خوشیاں اور شادمانیوں کی بارش برستی ہے تو کبھی مصیبتوں اور پریشانیوں کی آندیاں چلتی ہیں۔ ان آندیوں کی زد میں کبھی انسان کی ذات آتی ہے، کبھی کاروبار آتا ہے اور کبھی گھر بار۔ الغرض مصیبتوں اور پریشانیوں سے انسان کا جولی دامن کے ساتھ ہے۔ اس لیے اسلام نے مصیبتوں میں صبر اور خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے اور شکر کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اگر مصیبت پہنچے اور اس پر صبر کرے تو اس کے لیے بلائی ہے۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ صبر بظاہر 3 حرفی لفظ ہے، مگر اپنے اندر ہمت، حوصلہ اور برداشت، تحمل، بلائی، خیر، نرمی، سکون اور اطمینان کی پوری کائنات سموئے ہوئے ہیں۔ صبر جمیل بہترین صبر ہے۔ یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی پہچان نہ سکے۔ مقام صبر پر فائز ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 70 سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر فرمایا ہے اور اکثر درجات اور بلائیوں کو اسی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صابرین کے ساتھ ہونے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں صبر کو تقرب الہی اور دین کی سرداری، بہترین اور بے حساب اجر اور رب کی رحمتیں پانے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ جس بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں بندہ مومن کی دنیا کی پیاری چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ افسوس، آج ہم صبر سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک تعداد ذہنی دباؤ، شوگر اور بلڈ پریشر جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہو رہی ہے۔ یاد رہے، بڑوں عقل مندوں اور بصیرت کے چراغ بے صبری کی وجہ سے گل ہو گئے ہیں۔ آج دینی اور دنیاوی معاملات میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کی سمت جا رہا ہے۔ لڑائیاں عام ہو چکی ہیں، دوسروں کے بغض و کینے سے سینے بھرے ہوئے ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں اور لوگ مار داڑ پر کمر بستہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی صبر و تحمل سے ہمیں ملتی ہے۔ کافروں نے معاذ اللہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، پتھر برسائے، راستے میں کانٹے بچھائے، جس میں اطہر پر نجاستیں ڈالی، ڈرایا دمکایا، برا بلا کہا، قتل کی سازشیں کی، مگر کائنات کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی ذاتی انتقامی کارروائی نہ کی، خود بھی صبر سے کام لیا اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی۔ رہتی دنیا تک اپنے ماننے والوں کو مصاہب میں صبر کی تلقین ارشاد فرمائی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی صبر کیا اور رہتی دنیا تک اپنے ماننے والوں کو مصیبتوں، پریشانیوں میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جسے کوئی مصیبت پہنچے
اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے، بے شک وہ سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ یاد رکھیے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، گھریلو ہوں یا سماجی، صبر کے بغیر زندگی کی کتاب نامکمل رہتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت صبر کی سواری پر سوار ہیں۔ مصیبتوں، پریشانیوں اور بیجا مخالفتوں اور غموں کا سامنا ہو بھی تو صبر ان تمام چیزوں کا بہترین جواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی دولت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔